جی تو دوستو ڈرامہ معصوم کے لیٹسٹ ٹیزر نے ایک بار پھر ناظرین کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ اس میں دکھایا گیا کہ نیلم اب وہ خاموش اور مجبور لڑکی نہیں رہی بلکہ ایک مضبوط اور فیصلہ کن عورت کے روپ میں سامنے آئی ہے۔ اس کے لہجے میں درد کے ساتھ ایک عزم بھی ہے، جیسے وہ اب دکھوں اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا حساب لینے نکلی ہو۔ دوستو لیٹسٹ ٹیزر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب سٹوری ایک نئے موڑ پر آ چکی، جہاں نیلم کو نہ صرف اپنے اندر کے خوف اور کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حقیقتوں سے بھی پردہ اٹھانا ہوگا۔ اس کے مکالمے کہ وہ تین زندگیوں کا بوجھ اپنے سر پر لے رہی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ دوسروں کے لیے قربانی دینے کی بجائے اپنی پہچان اور حق کے لیے کھڑی ہوگی۔ فرینڈز، دوسری طرف دلشاد کا نام ایک انتقام اور تباہی کے علامت بن کر سامنے آ رہا ہے، جسے لگتا ہے کہ آنے والے حصوں میں محبت اور نفرت کے درمیان ایک خطرناک ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ یہ ٹیزر واضح کرتا ہے کہ کہانی اب زیادہ گہری، سنجیدہ اور جذباتی رخ اختیار کرے گی۔ دوستوں، رشتوں کی تلخ حقیقتیں، ماں باپ کی انا اور معاشرتی رسم و رواج کا بوجھ ایک بار پھر ان کرداروں کے گرد گھومنے والا ہے، جنہوں نے پہلے ہی بہت کچھ کھو دیا۔ اندازہ یہی ہے کہ نیلم اب اپنے اندر کی معصومیت کھو کر ایک ایسی عورت بنے گی جو انصاف کے لیے سب سے ٹکرا جائے گی، چاہے اس کی قیمت تنہا جدائی یا قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ فرینڈز، ڈرامہ معصوم کا یہ نیا باب دکھاتا ہے کہ محبت جب دکھ میں ڈلتی ہے تو وہ انسان کو توڑتی نہیں بلکہ اس کے اندر سے ایک نیا حوصلہ پیدا کرتی ہے، اور یہی حوصلہ اب نیلم کی پہچان بننے جا رہا ہے۔ دوستو، ڈرامہ معصوم ایک ایسا جذباتی اور درد بھرا سفر ہے جو دل کے اندر تک ہلا دیتا ہے۔ کہانی کا آغاز وجدان کی بارات سے ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف نیلم اپنے محبوب دلشاد کا نام لے کر ایک ایسے دکھ کے دنیا میں داخل ہو رہی ہوتی ہے جہاں محبت اور مجبوری کی جنگ جاری ہے۔ ایک طرف دلہن کی ڈولی اٹھ رہی ہے اور دوسری طرف اس کی خوشی کا جنازہ۔ دوستو، نیلم کے وہ الفاظ کہ آج صرف ڈولی نہیں بلکہ میری خوشیوں کا جنازہ بھی اس گھر سے نکلے گا، پورے منظر کو اداس اور بھاری بنا دیتے ہیں۔ فرینڈز، پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب چھٹکی زخمی حالت میں ہسپتال پہنچتی ہے۔ بھائی کے پاس نہ پیسے ہیں نہ امید۔ وہ ڈاکٹر ظالمانہ انداز میں علاج کے لیے 40,000 مانگ لیتا ہے۔ ایسے میں ایک انجان شخص خون دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، میرا خون لے لو، بس میری بہن کو بچا لو۔ دوستو، یہ منظر دل کو چھو جاتا ہے۔ انسانیت، قربانی اور درد کا ایسا امتزاج جو کم ہی ڈراموں میں نظر آتا ہے۔ پھر کہانی رشتوں کے بوجھ میں، ماں باپ کے غرور اور ٹوٹے ہوئے خوابوں میں الجھ جاتی ہے۔ دوستو، نیلم اپنے شوہر اور سسرال کے درمیان پھنس جاتی ہے، ماں پر چیختی ہے، باپ سے دور ہو جاتی ہے اور وجدان ایک خاموش تماشائی بن کر رہ جاتا ہے۔ ہر سین میں احساسات کی شدت ہے، ہر کردار اپنی مجبوریوں میں ڈوبا ہوا، اور آخر میں جب نیلم کہتی ہے کہ اسے سانس نہیں آ رہی، اسے یہاں سے لے چلو، تو یوں لگتا ہے جیسے اس کے الفاظ اس عورت کا درد بن گئے ہوں جو مجبوری میں اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ دوستو، معصوم صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک چیخ ہے، ایک کہانی جو محبت، درد اور قربانی کے ریشے بن کر دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان زندہ رہ کر بھی اندر سے مر جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ اس دل کو چھو جائے گا جو ٹوٹ چکا ہے، ہر اس آنکھ کو نم کر دے گا جس نے کبھی کسی اپنے کو کھویا تھا۔ اور یوں ڈرامہ معصوم کا نیا ٹیزر ہمیں ایک ایسی کہانی کی جھلک دکھاتا ہے جو سچائی کے امتحان سے گزرنے والی ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والی ایپیسوڈز ہی بتائیں گی، مگر ایک بات تو طے ہے، نیلم اب خاموش نہیں رہے گی، وہ اپنی قسمت خود لکھنے جا رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا اور آپ بھی معصوم کے کرداروں کی اس شدت، دکھ اور محبت بھری دنیا میں کھو گئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا منظر دل کو لگا۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہماری اصل طاقت ہے، تو ہمارا ساتھ دیتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور زبردست ڈرامے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے، سی یو اگین۔